السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم سورہ لہب جو ہے وہ پڑھیں گے۔ میں اس کا ترجمہ ورڈ بائی ورڈ با لفظ ترجمہ پڑھوں گا اور پھر اس کے بعد شاہد بھائی اس کی تفسیر کریں گے۔ تمام لوگ اپنے قلم اور پیپر اپنے پاس رکھ لیں اور ہم آغاز کریں گے اعوذ باللہ سے، تعوذ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت کا مطلب ہے ٹوٹ گئے، ید ہم ہاتھ کو کہتے ہیں، یدا دونوں ہاتھ، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ابی لہب، ابی عربی زبان میں والد کو کہتے ہیں، ابو ابی یہ دونوں لفظ والد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تبت ٹوٹ گئے یا تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ پیرشڈ the hands of ابی لہب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابی لہب کے، وتب اور وہ خود بھی برباد ہو گیا، وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ وتب اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ یہاں پہ ہم نے ایک بات نوٹ کریں گے کہ اس سورہ میں ہر آیت تقریباً ایک آیت کو چھوڑ کے باقی تمام آیت آیات جو ہے وہ با پہ ختم ہو رہی ہے، اور با کے اوپر ہم قلقلہ کرتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم ہلکا سا اسے ریپیٹ کرتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابی لہب کے اور وہ خود بھی برباد ہوا، ہلاک ہوا۔ ما اغنا، ما کا مطلب نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حروف نفی ہیں، نیگیٹو ورڈز جو ہیں وہ ما، لیسا، لیست، لا، یہ سارے الفاظ میں نے آپ کو بتائے تھے۔ تو ما جو ہے یہ جو کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور نہیں کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت میں ہم اس کے دونوں استعمال پڑھیں گے۔ ما نہیں، اغنا کافی ہوا۔ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مال غنیمت، تو وہ مال غنیمت سے آپ نے ریلیٹ کرنا ہے اغنا کو۔ ما اغنا، غنی بھی اسی سے ہے۔ ما اغنا نہیں کافی ہوا، نہیں پورا ہوا۔ ان کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ہو اسے۔ اور یہاں پہ جب ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہوں گے، جب ہم با محاورہ ترجمہ کر رہے ہوں گے تو ہم اس کو یوں کریں گے، اس کے لیے کافی نہ ہوا۔ ما اغنا نہیں کافی ہوا، ان ہو اس کے لیے، ما لوہو، ما لوہو، مال ہو اس کا۔ ما اغنا نہیں کافی ہوا، نہیں پورا ہوا، ان ہو اس کے لیے، مالوہو اس کا مال۔ وما، اب دیکھیں پہلے جو ما استعمال ہو رہا ہے وہ نہ کے معنوں میں ہے، نہیں کے معنوں میں، نہیں کافی ہوا اس کا مال اس کے لیے۔ اور پھر اب جو ما آ رہا ہے وما، اور جو کچھ، یہاں پہ ما اس آیت کے اندر، سیکنڈ نمبر آیت کے اندر ہم نے ما کو دو معنوں میں استعمال کیا۔ ایک معنی اللہ تعالیٰ نے ایک شروع میں اسے نہ کے معنوں میں، اور یہاں پہ وما کسب، اور جو کچھ کسب، کسب کا مطلب کمانا، کسبہ جو کچھ اس نے کمایا۔ ما اغنا نہیں کافی ہوا، انہو اس کے لیے، مالوہو اس کا مال، وما اور جو کچھ کسب اس نے کمایا۔ اب یہاں پہ با پہ پھر ہم قلقلہ کریں گے۔ ما اغنا نہیں کافی ہوا، انہو اس کے لیے، مالوہو اس کا مال، وما اور جو کچھ کسب جو کچھ اس نے کمایا۔ whatever he earned that was not sufficient for him یا that did not benefit him، جو کچھ اس نے کمایا اس نے اس سے فائدہ کچھ نہیں لیا۔ سا یسلا، سا جب سین ہے، سوف کا لفظ ہم بہت جگہوں میں استعمال کرتے ہیں، سین جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ان قریب۔ سا یسلا، ان قریب ڈال دیا جائے گا، نارن آگ میں، ذات لہب بھڑکتی ہوئی، بلیزنگ فلیمز، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں، ان قریب اسے ڈال دیا جائے گا۔ سا ان قریب، یسلا اسے ڈال دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا،
نارن آگ میں، ذات لہب، ذات لہب، با کو پھر قلقلہ ہے، سیصلا نارا ذات لہب، ان قریب اسے ڈال دیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں، سا کا معنی ان قریب، یصلا اسے ڈال دیا جائے گا نارن آگ میں، ذات لہب بھڑکتی ہوئی آگ میں، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں، بلیزنگ فلیمز میں، فلیمنگ فائر کے اندر اسے ڈال دیا جائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ، امرأ کہتے ہیں عربی میں عورت کو، و اور امرأتُهُ اس کی عورت، ہو کا معنی اس کی، اس ابو لہب کی عورت یعنی کہ اس کی وائف، and his wife حمالۃ الحطب، حمالہ کہتے کیریئر کو، ایک ڈنکی جو ہے وہ ایک کیریئر اینیمل ہے، ایک ٹرانسپورٹنگ اینیمل ہے، اسی طرح سے حمل سے، حمل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، بوجھ اٹھانا، حمالہ، اب جو چھوٹی تے ہوتی ہے، یہ جو گول تے ہوتی ہے، یہ عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے، مونس کے لیے استعمال ہوتی ہے، وَامْرَأَتُهُ اور اس کی عورت، وَامْرَأَتُهُ اس کی عورت، امرا عورت، ہو اس کی، وا اور امرأتا عورت، ہو اس کی، وَامْرَأَتَهُ اس کی عورت، اور اس کی عورت، حمالۃ الحطب، حطب کا مطلب خشک لکڑیاں، فائر جس سے ہم آگ جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان الحسد یأکل الحسنات کما یتخبط النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ کھا جاتی ہے، کس کو؟ حطب کو، سوکھی لکڑیوں کو، سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے آگ، ایسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو حطب کا لفظ اس حدیث میں بھی آیا کہ جو برننگ فائر وڈ ہوتے ہیں، جو آگ جلانے کے لیے لکڑی استعمال ہوتی ہے، اور اس عورت، یہ عورت جو ہے کہ اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کیا کرتی تھی، اور یہ بہت بڑی شاعرہ بھی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب بیان کرتی تھی، کہ آپ کی شان اقدس میں تنقیس کے لیے اشعار پڑھا کرتی تھی۔ وَامْرَأَتُهُ اور اس کی عورت، حمالتا جو اٹھانے والی ہے، الحطب، جب تا آ گیا تو اٹھانے والی عورت، حمالۃ الحطب کہ وہ عورت جو لکڑیاں اکٹھا کیا کرتی تھی یا انہیں ان کا بوجھ اٹھاتی تھی، فی جیدہا، فی معنی میں، جیدہا اس کی گردن، جید کہتے ہیں گردن کو، ہا اس عورت کی، فی جیدہا اس عورت کی گردن میں، حبلم، حبل کا مطلب ہوتا ہے رسی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا اور اعتصام سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، حبل اللہ کہ اللہ کی رسی کو۔ یہاں پہ وہی لفظ حبل کا استعمال ہوا، حبل کا مطلب ہے روپ، رسی، فی جیدہا، فی معنی میں، جیدی نیک گردن، ہاں اس عورت کی، اس عورت کی گردن میں کیا ہوگا؟ حبل ایک رسی ہوگی، من مسد پام فائبر، جس سے ہم چارپائیاں بنتے ہیں، اس میں بل دیتے ہیں نا رسیوں کو، جو ہمارے ہاں چارپائیاں ہوتی ہیں اس میں رسیوں کو جو بل دیتے ہیں، تو اس قسم کی رسی کا ذکر ہے کہ اس کی گردن میں رسی ڈالی جائے گی، من مسد، ٹوسٹڈ پیئر آف پام فائبر، ٹوسٹڈ پیئر جسے کہتے ہیں ٹوسٹ ہوئی ہوئی، مڑی ہوئی، ایک دوسرے کے گرد لپٹی ہوئی، فی جیدہا اس کی گردن کے گرد، حبل رسی ہوگی، من مسد پام فائبر سے، تبت یدا ابی لہب، دوبارہ سے پڑھیں، دوبارہ سے پڑھتے ہیں، تبت ٹوٹ گئے یا ٹوٹ جائیں، یدا ہاتھ، ابی لہب، ابی لہب کے، وتب اور وہ خود بھی برباد ہو جائے، وہ خود بھی تباہ ہو جائے، وہ خود بھی ہلاک ہو جائے، ما نہیں، اغنا کافی ہوا، نہیں غنی کیا اس کو، ما اغنا نہیں کافی ہوا اس کے لیے، انہو اس کے لیے، ان کا معنی سے، ہو اسے، نہیں کافی ہوا اس کے لیے، مالو مال، ہو اس کا، وما اور جو کچھ، یہاں پہ
جو پہلے ما استعمال ہوا ہے وہ نہیں کے معنوں میں، اور اس آیت کے درمیان میں جو ما ہے وہ جو کچھ کے معنوں میں استعمال ہوا، اور ما جو کچھ کسب اس نے کمایا، سیفلا ان قریب اسے ڈال دیا جائے گا، نارن آگ میں، ذات لہب، ذات لہب بلیزنگ فلیم بھڑکتے ہوئے شولوں والی آگ میں اسے ڈال دیا جائے گا، وامرأتہ ومر و اور امرأ عورت ہو اس کی، وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ الحمالہ جو بوجھ اٹھائے پھرتی ہے، وہ عورت جو بوجھ اٹھائے پھرتی ہے، الحطب فائر وڈز کا، جلانے والی لکڑیوں کا، فی جیدہا اور اس کی گردن میں، حبل رسی ہوگی، من مسد ٹوسٹڈ پام فائبر سے، ریشوں کو ہم ایک دوسرے کے گرد ٹویسٹ کرتے ہوئے جو رسی بناتے ہیں اس کی۔ اچھا یہاں پہ ہر آیت با پہ ختم ہو رہی ہے یا دال پہ ختم ہو رہی ہے؟ تو قاف طا با جیم دال، یہ 5 لفظ ہیں، یہ جب بھی کسی بھی آیت کے آخر میں آتے یا یہ ساکن ہوتے ہیں، یا یہ لفظ ساکن ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر جزم ہوتی ہے، ان کے اوپر سکون ہوتا ہے، تو اس کو ہم قلقلہ کر کے پڑھتے ہیں۔ فی جیدہا اس کے گلے میں، اس کی گردن میں، اس عورت، ہا کا منی اس عورت کی طرف اشارہ، حبل ایک رسی ہوگی، من مسد پام فائبر سے، ٹوسٹڈ فائبر سے، اور اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی۔ اب انشاءاللہ شاہد بھائی جو ہے اس کی تفسیر کریں گے۔ جو لفظ ہم نے اس میں سیکھے کائنڈلی لکھ لیں اور ریلیٹ کریں کہ یہ لفظ، بہت سے ایسے لفظ ہیں جو بہت مرتبہ ریپیٹ ہوئے۔ السلام علیکم۔